بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ وہ مرد آہن، بے مثال رہنما جس کے فولادی عزم، غیر متزلزل یقین، بے لوث قیادت اور باصول سیاسی جد و جہد نے بر صغیر کے مسلمانوں کو غلامی اور محرومی کے اندھیروں سے نکالا، آزادی، خودداری اور قومی وقار کی روشنی عطا کی اور پاکستان ایک نظریے سے حقیقت بن کر دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ صدر اور وزیر اعظم کا بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کو یوم ولادت پر خراج عقیدت۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جمہوریت، انصاف اور برابری کے علم بردار تھے۔ یہ اقدار ہمارے قومی سفر کا مرکز ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا پیغام وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں، قائد اعظم کے سنہری اصول ایمان، اتحاد، تنظیم نہ صرف درخشاں قومی مستقبل کی ضمانت ہیں بلکہ پاکستان کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی مشعل راہ ہیں۔ قائد اعظم کی یوم پیدائش پر مسلح افواج کا بابائے قوم کو خراج عقیدت۔ ISPR کے مطابق مسلح افواج قائد اعظم کے مضبوط، خود مختار اور جمہوری پاکستان کے لیے کوشاں ہے۔ عسکری قیادت کا قائد اعظم کی مثالی قیادت، آئین پسندی سے رہنمائی حاصل کرنے کے عزم کا اعادہ۔ مسلح افواج ہر چیلنج سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ مسلح افواج مادر وطن کی سرحدوں کے دفاع کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم کی پیشکش پر اپوزیشن مذاکرات کے لیے تیار۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا سیاسی و معاشی بحران سے نکلنے کے لیے نئے میثاق کی ضرورت پر اتفاق۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا بانی PTI سے نئے میثاق پر دستخط کرانے کی ذمہ داری لینے کا اعلان۔ اپوزیشن الائنس کے اہم اجلاس میں فیصلہ۔ محمود اچکزئی کی سربراہی میں اپوزیشن قائدین کی 5 گھنٹے طویل مشاورت۔ اجلاس میں شفاف انتخابات اور نئے الیکشن کمشنر کی تقرری پر مذاکرات پر بھی آمادگی کا اظہار۔ اجلاس میں آئینی اور جمہوری اقدار کے استحکام کے لیے بات چیت پر اتفاق ہوا۔ مشاورتی عمل میں محمود اچکزئی، ناصر عباس، سلمان اکرم اور اسد قیصر شریک ہوئے۔ فیصدی ہم بات کرنے کو تیار ہیں کہ آپ کس مذاکرات کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کا جو میجر کمپوننٹ ہے وہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتا۔ آج بھی ان کے ایک عہدیدار کا آیا ہوا ہے کہ ہم نے مذاکرات جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے کرنے ہیں۔ وہ جب سے سیاست میں آیا ہے اس کو نشہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کا۔ آج بھی ایک دوغلی پالیسی انہوں نے اپنائی ہوئی ہے۔ حکومت 100% مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ بانی کو صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کا شوق ہے۔ دوغلی پالیسی اپنائی ہوئی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پروگرام خبر ود مالک میں گفتگو۔ کہا، بانی دہشت گردی کے مسئلے پر ساتھ چلیں تو اچھی شروعات ہوگی۔ قومی مسائل پر ریاست کے ساتھ ہو تو راستہ نکل سکتا ہے۔ PTI کے رد عمل پر وزیر اعظم کی دعوت نان سٹارٹر ہے۔ اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کو بھی سوال کرنا چاہیے، آپ کس مذاکرات کی بات کر رہے ہیں؟ گرے ایریاز سے نکلیں، اختلاف رکھیں، بیان دیں لیکن دوست دشمن میں تفریق کریں۔ کور کمانڈرز کانفرنس نے مجموعی پیغام دیا، کسی مخصوص سیاسی جماعت تک محدود نہیں۔ بھارتی سرپرستی میں کام کرنے والے دہشت گرد اور سہولت کاروں کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ سیاسی عناصر ہوں یا کوئی بھی، ملکی استحکام کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں۔ دہشت گردی، جرائم، سیاسی مفاد کا گٹھ جوڑ یکسر مسترد کرتے ہیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس کا 2 ٹوک موقف۔ عسکری قیادت نے واضح کیا، مسلح افواج اور عوام کے درمیان تفرقہ ڈالنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا، حکومت مسلح افواج اور عوام کی مشترکہ کوششوں سے پاکستان یقینی طور پر استحکام و ترقی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ عالمی سطح پر پاکستان کی عزت اور وقار بلند ہو رہا ہے۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں بلوچستان میں جاری خصوصی ترقیاتی اقدامات کو سراہا گیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے پاک فوج کی صلاحیتوں پر اعتماد کا اظہار کیا۔ میدان جنگ میں پیشہ ورانہ مہارت کے اعلیٰ ترین معیار کو بھی برقرار رکھنے کی ہدایت۔ شرکا کا غزہ میں مستقل جنگ بندی، بلا روک ٹوک انسانی امداد کی رسائی اور فلسطینی ریاست کے لیے قابل اعتماد راستے کا بھی مطالبہ۔
شرکا کا حالیہ دہشت گردی کے واقعات میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو خراج عقیدت۔ آپ کی دعاؤں کی بدولت بھارت کو وہ سبق سکھایا جو زندگی بھر یاد رکھے گا۔ آپ کشمیر اور پاکستان کو ایک کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مظفر آباد کے طلباء میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب۔ کہا زنجیریں کاٹنے کا فیصلہ کر لیں تو وہ دن آئے گا جب مقبوضہ کشمیر آزاد ہوگا۔ اتحاد اور یکجہتی کے ذریعے کشمیریوں کو ان کا حق دلوائیں گے۔ مجھے تانے دیے جاتے تھے کہ لیپ ٹاپ رشوت ہے۔ اگر لیپ ٹاپ رشوت ہوتے تو کیا ڈاکٹر اور انجینئرز بنتے؟ جن کو پی آئی کی نجکاری سمجھ نہیں آ رہی ان سے کہوں گا گیٹ ویل سون۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا کہتے ہیں پی آئی کی تاریخی نجکاری میں وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کاوش شامل ہے۔ پی آئی کا سالانہ نقصان اب ٹیکس دہندگان کی جیب سے ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ پی آئی کی عظمت رفتے کی بحالی کا سفر شروع ہو گیا ہے۔ پی آئی کے سالانہ نقصان کا بوجھ حکومت پر نہیں ہوگا۔ مشین نجکاری محمد علی کہتے ہیں وہ قیمت ملی جو پہلے کوئی دینے کو تیار نہیں تھا۔ پی آئی کی نجکاری سے حکومت کو 55 ارب روپے ملیں گے۔ 125 ارب ایئر لائن میں جائیں گے۔ 18 پال طیاروں میں سے 12 لیز پر ہیں۔ مستقبل میں پی آئی کے جہازوں میں اضافہ ہوگا۔ حکومت 15 سال تک ایئر لائن نہیں کھولے گی۔ نجکاری کمیشن بورڈ نے پی آئی کے لیے عارف حبیب کنسورشیم کی بولی کی منظوری کی سفارش کر دی۔ نجکاری کمیشن بورڈ کا بولی کی رقم پر اطمینان کا اظہار۔ عارف حبیب کنسورشیم کا پی آئی کے باقی 25% شیئرز بھی خریدنے کا فیصلہ۔ عارف حبیب کنسورشیم پی آئی کے 100% شیئرز خریدے گا۔ عارف حبیب کا کہنا تھا کنسورشیم پی آئی کے بقیہ 25% شیئرز 90 دن میں خرید لے گا۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن آئندہ 90 دنوں میں 100% پرائیویٹ کمپنی ہوگی۔ فوجی فرٹیلائزر بھی عارف حبیب کنسورشیم میں شامل ہو گئی۔ عارف حبیب کنسورشیم کو بقیہ 25% شیئرز کے فروغ سے 45 ارب روپے اضافی حاصل ہوں گے۔ عارف حبیب کنسورشیم پی آئی اے کے 75% شیئرز 135 ارب روپے میں خرید چکا ہے۔ 4 سال سے شہباز شریف کی حکومت ہے، شکر ادا کرنا چاہیے، پہلی نجکاری ہوئی۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کے پروگرام دی رپورٹرز میں گفتگو کا شہباز شریف اور اسحاق ڈار کا بس چلتا تو یہ نجکاری کبھی نہ ہوتی۔ سب کو پتہ ہے کس طرح یہ نجکاری ہوئی۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان جمعے کو پاکستان آئیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے مختلف اہم شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے۔ اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ نے جمعے کو تعطیل کا اعلان کر دیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ آئی سی ٹی، سی ڈی اے، انتظامیہ، پولیس اور سرکاری اسپتالوں پر اطلاق نہیں ہوگا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسیحی برادری کرسمس کا تہوار بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ منائے گی۔ مختلف شہروں میں کرسمس ٹریز کی تیاری کے ساتھ ساتھ تمام چرچز کو انتہائی خوبصورتی سے سجایا گیا۔ لاہور میں کرسمس کی مناسبت سے لبرٹی گول چکر پر خوبصورت سجاوٹ کی گئی۔ 40 فٹ اونچا کرسمس ٹری بنایا گیا ہے۔ کیک اور مٹھائیاں تقسیم کی جائیں گی۔ کرسمس کی مناسبت سے گرجا گھروں میں خصوصی عبادات اور دعائیہ تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا۔ اس موقع پر ملک کی ترقی، قیام امن اور سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی جائیں گی۔ ریڈ لائن کراچی کے مستقبل کے لیے ضروری منصوبہ ہے۔ منصوبے کی تاخیر لاکھوں مسافروں کو متاثر کرتی ہے۔ بی آر ٹی ریڈ لائن کی عمل درآمد میں حائل رکاوٹیں فوری دور کی جائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ہدایت۔ اے ڈی بی کے تعاون سے جاری ترقیاتی منصوبوں پر اجلاس میں کہا اے ڈی بی سندھ کا اہم ترین ترقیاتی شراکت دار ہے۔ وزیر اعلیٰ نے محکمہ ٹرانسپورٹ کے بڑے منصوبوں کا بھی جائزہ لیا۔ دنیا میں پاکستان کو عزت مل رہی ہے، اب معاشی مارکہ اثر کرنا ہے۔ آج جو فیلڈ مارشل کو دنیا میں عزت دی جا رہی ہے وہ پاکستان کی وجہ سے ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کا گورنر ہاؤس میں مہاجر کلچر ڈے پر خطاب۔ کہا قومیت کی بنیاد پر کچھ لوگ لڑانا چاہتے ہیں، ہم سے زیادہ کسی کو پاکستان سے محبت نہیں۔ ملک کی سالمیت کے خلاف بات کرنے والوں پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ کراچی میں مہاجر کلچر ڈے پر ریلی کا انعقاد۔ کریم آباد سے نکلنے والی ریلی میں کرتا پاجامہ زیب تن کیے لوگوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ ریلی گرو مندر سے ہوتی ہوئی بانی پاکستان قائد اعظم کے مزار پر اختتام پذیر ہوئی۔